اس ویڈیو کو ملاحظہ کیجیے۔ اس ویڈیو میں موجود بے حیا اور بے شرم لڑکی جذباتی پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے رجب بٹ نامی فیملی ولاگر، جس سے نہ تو اس کی ماں کی عزت محفوظ رہی، نہ تو اس کی بیوی کی عزت محفوظ رہی، اور سب سے بڑھ کر نہ تو اس سے اس کی بہن کی عزت محفوظ رہی، ایسے شخص کے ساتھ جذباتی پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتی ہے میں نہیں جانا۔ یعنی مطلب کیا؟ میں یہیں رہنا ہے، میں اس کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، یہ تربیت گھروں سے نکل رہی ہے، جو سر عام سوشل میڈیا کی زینت بنتے ہوئے اپنے ناجائز تعلقات کا کھلم کھلا اعلان کر رہی ہے۔ یہ ہم اپنی بہنوں کی تربیت کر رہے ہیں، یہ ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ پھر یہاں پہ لکھا کریزی فین، اور بھائی یہ کریزی فین نہیں ہوتے، یہ شیملیس لور ہوتے ہیں، جو بے حیا، بے باک اور گھٹیا قسم کے ہوتے ہیں۔ ان کی گھٹیا سوچ ان کے الفاظ سے نظر آ جاتی ہے۔ رجب بٹ کیا ہے بھائی؟ کون سی کوالٹی ہے اس کے اندر جس کے تحت آپ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں؟ یہی کوالٹی ہے کہ یہ بغیرتی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اپنی ماں بہنوں کو دکھانے میں فرسٹ نمبر پہ آتا ہے، اور یہ خود باقاعدہ طور کے اوپر اپنی بہن کو اپنے دوستوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ اس سے کس انسان کی عزت محفوظ ہے بھائی؟ خود ان کو دکھا دکھا کے پیسے کما رہا ہے، اس سے بڑھ کر دیوس کسے کہتے ہیں؟ اور ایسے شخص کے بارے میں حضور علیہ السلام نے دیوس کا لفظ استعمال فرمایا، جس کا مفہوم ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے گھر والوں پہ غیرت نہ کرے وہ دیوس ہیں، اور دیوس پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، اس کی خوشبو سونگھنے سے بھی محروم کر دیا گیا۔ آج ہماری نسلیں کہاں پہ کھڑی ہیں؟ کن بدتمیز قسم کے لوگوں کو ہم نے فالو کیا ہوا ہے، ان کو شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہماری سوچ بھی ویسی ہوتی جا رہی ہے، ہمارے اندر پیسہ کمانے کی اتنی لالچ بھر چکی ہے، نہ تو ہم اس کے اندر حلال کو دیکھ رہے ہیں نہ حرام کو دیکھ رہے ہیں، سوائے اس رجب بٹ شخص کے پاس حرام کے پیسے کے علاوہ کون سی چیز ہے؟ اگر ہے تو مجھے کمنٹ کے اندر ضرور بتائیں کہ بھائی اس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں۔ اگر اس کے اندر کوالٹیز نہیں ہیں تو یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن آپ نے جواب اللہ کی بارگاہ میں ضرور دینا ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من حب، جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حشر اچھا ہو تو لہٰذا ایسے بندے سے دور ہو جائیں۔ اس بندے کے اوپر تو توہین مذہب کے مقدمات بھی درج ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو کہتا تھا مدینہ شریف میں کھڑے ہو کے وہ جہاں لوگوں کو دلوں کا قرار ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ یہاں پہ سکون نہیں مل رہا۔ ہو گیا سکون کسی پاس نہیں ہے، نہ پاکستان نہ مدینہ یا نہ مکہ۔ اوکے، اس سے بڑھ کر اس بدبخت شخص کے لیے اور کیا ہی وعید ہو سکتی ہے جو مدینہ شریف میں بھی کھڑے ہو کے سکون کا متلاشی بن کے مارا پھر رہا اور کہہ رہا ہے مجھے یہاں پہ بھی سکون نہیں ہے۔ کیوں آپ نے ایسے لوگوں کو فالو کیا ہوا ہے؟ کیا آپ نے اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا؟ کہ اللہ کے حضور جواب دہی نہیں ہونی آپ کی؟ آپ سے ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہٰذا میرے نوجوانوں، ایسے لوگوں کو فالو نہ کریں، یہ لوگ خود تو جہنم کا ایندھن بنیں گے ہی بنیں گے، ساتھ آپ کو بھی لے جائیں گے۔ اپنے ایمان کی حفاظت آپ خود کریں، اللہ کے حضور دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں اچھوں کی سنگت نصیب فرما، برے لوگوں کی سنگت سے محفوظ فرما، اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، اسی میں عافیت ہے، اسی میں نجات ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔